دنیا کے اندر جو بھی ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر کے اور اللہ رب العالمین پر لوگ کلام کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں دیکھا جائے یہ جو شر ہے دنیا کے اندر بہت ہی معمولی نسبت ہے، یہ بھی ایک پوائنٹ ہے، بہت ہی معمولی نسبت ہے۔ خیر سے یہ دنیا بھری ہوئی ہے، اچھے لوگوں سے یہ دنیا بھری ہوئی ہے، لیکن ان کو ہم نہیں دیکھتے، ان برے لوگوں کو، جو چند برے لوگ ہیں ان کو دیکھ کر کے اور اللہ رب العالمین کے عدل پر، اللہ تعالیٰ کے انصاف پر سوال کرتے ہیں۔ ہم کتنے دن بیمار ہوتے ہیں سال میں؟ شاید کہ گنے چنے دن۔ جو اللہ تعالیٰ نے صحت دیا ہے اس صحت کی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے، لیکن جب بیمار ہوتے ہیں تو واویلا مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کیوں گرفت کر لیا۔ دولت ہماری جب چھنتی ہے تب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نعوذ باللہ ظلم کر دیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر کیا کہ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الخیر منوعا واذا مسہ الشر جزوعا، کہ انسان جو ہے حلو جلد باز پیدا کیا گیا ہے، ان الانسان خلق ہلوعا، بہت ہی جلد باز ہے، کسی بھی چیز کا جب وہ سامنا کرتا ہے تو فوراً جزا خدا کرنے لگتا ہے۔ اس شر کا تعلق بندوں کے افعال سے ہے، نہ کہ اللہ رب العالمین کی ذات سے۔ یہی ٹائٹل بھی میں نے دیا ہے اس قاعدے کا۔ عربی میں اس قاعدے کو علماء تعبیر کرتے ہیں کہ الشر فی المقدور لا الاقدار، کہ شر مقدور میں ہے نہ کہ اقدار میں۔ مقدور کہتے ہیں جو فعل بندوں سے صادر ہو، اور اقدار کہتے ہیں وہ فعل جو اللہ رب العالمین کے ذات سے صادر ہو۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے تقدیر کے اوپر ایمان رکھنا، تقدیر کی اچھائی اور برائی کے اوپر ایمان رکھنا، جب ایمان کے ارکان ہم ذکر کرتے ہیں تو آخر میں کہتے ہیں الایمان بالقدر خیرہ و شرہ، تقدیر کے اچھائی اور برائی پر ایمان رکھنا، یعنی جو اللہ رب العالمین نے تقدیر لکھی ہے اس لکھی ہوئی تقدیر میں جو بندوں سے صادر ہونے والی برائیاں ہیں اس کے شر سے ہم اور آپ پناہ مانگتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہمارا ایمان اس پر ہوتا ہے کہ یہ بندوں سے صادر ہونے والی برائیاں اور اشرار ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات سے شر کا صدور نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین جو کچھ کرتا ہے وہ خیر ہی خیر ہے۔ اللہ رب العالمین سے کسی بھی قسم کے شر کا صادر ہونا ممکن نہیں۔ اللہ رب العالمین چونکہ تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، احاطہ کرنے کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ نے لکھ بھی رکھا ہے، لکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے اس چیز کو وجود میں ملاتا رہتا ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ان برائیوں کے بارے میں، اور جب اللہ رب العالمین نے اسے لکھ بھی دیا ہے، تو پھر اس برائی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں نہ کی جائے۔ تو جب ہم اللہ رب العالمین کے اوپر یا اللہ رب العالمین کی تقدیر کے اوپر جب ہم ایمان رکھنے کی بات کرتے ہیں تو 4 چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں: اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ رب العالمین کا لکھنا، اللہ تعالیٰ کی مشیت، اور اللہ رب العالمین کی تخلیق۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تقدیر کو لکھ دیا ہے۔ کب لکھا ہے اللہ رب العالمین نے؟ آسمان و زمین کو بھی اللہ تعالیٰ نے ابھی پیدا نہیں کیا تھا، اسی وقت اللہ رب العالمین نے تقدیر کو لکھ دیا۔ دوسری حدیث میں ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین نے قلم کو پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلے اسے کہا کہ لکھو۔ قلم نے کہا کہ اللہ میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا جو بھی قیامت تک جو چیز ہونے والی سب کو لکھ دو۔ تو اللہ رب العالمین نے لکھا کب؟ ابھی آسمان و زمین کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا نہیں۔ ہمارے اور آپ کے وجود کی بات تو بہت بات کی، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ جو کچھ ہم سے پہلے لوگوں نے کیا، جو ہم کر رہے ہیں، جو آنے والے لوگ کریں گے، یہاں تک کہ کوئی کام اگر ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کرتے ہیں، ارادہ بدل دیتے ہیں، اگر ہم کرتے تو کیسے کرتے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا کہ ارے میں تو سنبھل گیا، میں نے اپنے آپ کو بچا لیا، ورنہ تو بہت ہی خطرناک حادثہ ہو سکتا تھا۔ وہ حادثہ ہوا نہیں، لیکن ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اگر وہ حادثہ ہوتا تو بھی اللہ رب العالمین کو پتہ ہے۔
اللہ تعالیٰ کے علم کی تو وسعت اتنی ہے کہ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اللہ تعالیٰ کسی پتے کے گرنے کو بھی جانتا ہے، سب کچھ پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو۔ تو جب اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اسی علم کو اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے، اور لکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مجبور نہیں کیا، بلکہ ہم جو کچھ کرنے والے ہیں، چھوٹے چھوٹے جز، چھوٹی چھوٹی باریکیاں جس پر کبھی ہم بھی غور نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اس کے بارے میں بھی علم رکھتا ہے، اور اس کا بھی خالق اللہ رب العالمین ہے۔ یہ نقطہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس باب کے اندر بھی لوگوں نے غلطیاں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شر کا خالق نہیں ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تعالیٰ تو آپ کو بھی پیدا کیا ہے اور آپ کے اعمال کو بھی پیدا کیا ہے۔ تو تقدیر میں لکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس میں خیر بھی ہے، اس میں شر بھی ہے، اس کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ رب العالمین کی مشیت سے ہی دنیا کے اندر ہر چیز رونما ہوتی ہے، ہر چیز۔ لیکن یہ مشیت بھی کسی چیز کا دنیا کے اندر صادر ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت بھی کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم ارادے کی جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ارادہ کونیہ اور ارادہ شرعیہ۔ کونی ارادے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز دنیا کے اندر ہو رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ پسند نہیں کر رہا ہے، اور شرعی ارادے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا ہے۔ جیسے دنیا کے اندر اگر ایک کافر کفر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے وہ چیز ہو رہی ہے، لیکن اللہ رب العالمین اسے پسند نہیں کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دنیا کے اندر کیوں شر کا وجود ہے؟ ہم اور آپ شر پہ شر، برائی پہ برائی کرتے چلے جاتے ہیں، پھر بھی اللہ رب العالمین خاموش ہے۔ اس لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ اس دنیا کے اندر بھیجا، آسمانی کتابیں اتاری، اور ہمیں مکمل طور سے اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی دیا۔ لہذا ہم اپنی مرضی سے کبھی خیر کو اپناتے ہیں، کبھی شر کو اپناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے رہنمائی کر دیا ہے انسان کو، اب وہ چاہے تو شکر گزار بندہ بنے، ہدایت کے راستے کو اپنا کر کے، یا ناشکرا بنے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو تقدیر میں لکھا ہے، اس اللہ تعالیٰ کے اس لکھنے میں کوئی شر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز لکھی ہے جو ہم اور آپ کرنے والے ہیں۔ لہذا شر اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق نہیں رکھتی، ہمارے اور آپ کے اعمال سے تعلق رکھتی ہے۔ ہم جو کر رہے ہیں یا جو کرنے والے ہیں، یا پوری انسانیت جو اس دنیا کے اندر جو بھی برائیاں کرتی ہے، وہ سب اللہ رب العالمین چونکہ جانتا ہے اور جان کر کے لکھ دیا ہے، اتنا ہی تعلق اللہ رب العالمین سے ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا خالق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار بھی دیا ہے۔ دنیا کے اندر اصل میں جو مخلوقات ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو مخلوق کی ایسی ہے جو مکلف ہیں اور معصوم ہیں، جیسے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مکلف کیا ہے جن چیزوں کا، اس کو مکمل طور سے انجام دیتے ہیں، اور ان سے کبھی نافرمانی نہیں ہوتی، معصوم ہیں، معصوم عن الخطا ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ نافرمانی کرتے ہی نہیں، جو کچھ انہیں حکم ہوتا ہے وہ اس کو پورے طور پہ انجام دیتے ہیں۔ مخلوق کی جو دوسری قسم ہے، نہ تو وہ مکلف ہے اور نہ ہی معصوم ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے مکلف نہیں کیا ہے، اور نہ ہی وہ برائیوں سے معصوم ہیں، جیسے حیوانات ہیں، چرند پرند، کیڑے مکوڑے جتنے بھی ہیں، یہ سب اللہ رب العالمین کے مخلوق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں مکلف نہیں کیا کسی چیز کا۔ لیکن ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے پر حملے بھی کرتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں، جانوروں پر ایک دوسرے کو کھاتے ہیں، پیتے ہیں، مارتے ہیں، یہ معصوم نہیں ہے۔ لیکن چونکہ مکلف نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے انہیں حکمت کے تحت پیدا کیا ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے اگر کہا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود دیا ہے دنیا کے اندر۔ لیکن مخلوق کی جو تیسری قسم ہے، جس کا تعلق ہم سے اور آپ سے ہے، ہم مکلف ہیں لیکن فرشتوں کی طرح معصوم نہیں ہیں، ہم ہو یا جنوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جن اور انسان عبادت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے محبوب بنتے ہیں، اور اگر نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ برے ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنے اعمال کی وجہ سے اچھے اور برے بنتے ہیں، اللہ رب العالمین کے لکھنے کی وجہ سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو وہ لکھا ہے جو ہم کرنے والے ہیں، جو کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت ہی صراحت کے ساتھ اس نقطے کو بیان کیا، کئی آیتوں میں بیان کیا۔ انہیں آیات میں سے سورہ نساء کی 79 نمبر آیت، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو نیکی بھی تمہیں پہنچتی ہے، جو اچھائی بھی، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، لیکن جو برائی تمہیں لاحق ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے۔ برائیوں کا تعلق اللہ رب العالمین سے نہیں ہے۔ یہی وجہ کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
क़ियामुल लैल में दुआ करते थे, बड़ी लंबी दुआ है वो। उस दुआ का एक टुकड़ा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि लब्बैक व सअदैक वल खैरु कुल्लुहु फी यदैक वश्शर्रु लैसा इलैक, कि अल्लाह मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूँ, दोनों जहान की जो खुशियाँ हैं, सादतें हैं अल्लाह ताला ये तुझसे ही हैं, यानी तेरी वजह से मुझे ये सब मिली हैं। हर तरह की भलाई अल्लाह ताला तेरे हाथ में है। वल खैरु कुल्लुहु फी यदैक, खैर सब का सब अल्लाह ताला तेरे इख्तियार में, तेरे हाथ में है। वश्शर्रु लैसा इलैक, और शर ए अल्लाह, शर का तेरी ज़ात से कोई ताल्लुक़ नहीं, उसका कोई गुज़र ही नहीं है तेरी ज़ात से। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ़ी किया और कहा कि वश्शर्रु लैसा इलैक, नफ़ी इस माने में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से कोई भी अमल शर का सादिर नहीं होता। कोई भी अमल, शर का ताल्लुक़ सिर्फ और सिर्फ बंदों से है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर इब्लीस को पैदा किया है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब इब्लीस को पैदा किया, अल्लाह ताला ने उसे जन्नत के अंदर पैदा किया, लेकिन वो शर कब उससे सादिर हुआ? जब अल्लाह ताला ने सजदे का हुक्म दिया और इनकार कर दिया उसने, उस वक्त उससे एक शर का अमल सादिर हुआ और अल्लाह ताला की हम मकबूज़ हुआ। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से फिर उसने रुख़्सत भी मांगी और कहा कि क़यामत तक मुझे बंदों के गुमराह करने की अल्लाह इजाज़त दे दे। अल्लाह ताला ने उसे इजाज़त भी दी, और लेकिन कहा अल्लाह ताला ने कि मेरे मुखलिस जो बंदे हैं उस पर तुम्हारा हरबा काम नहीं करेगा। तो इब्लीस को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया है, इब्लीस से जो अमल सादिर हुआ है अल्लाह ताला ने उसको लिखा, लेकिन इब्लीस भी जानता था कि गलती मेरी है, इसलिए उसने ये नहीं कहा कि अल्लाह ताला तूने लिख करके जो मुझे मजबूर कर दिया था, लिहाजा मेरी क्या गलती है। यही वजह है कि तकदीर की बुराई से हुज्जत नहीं पकड़ी जाएगी। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मेरी तकदीर में यही लिखा है लिहाजा मैंने ये किया है। नहीं, तकदीर में लिखी हुई जो चीज़ है वो है जो हम और आप अमल करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो तकदीर लिख करके अल्लाह ताला ने मजबूर नहीं किया है, इख्तियार दिया है, मुकम्मल तौर से इख्तियार दिया है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें आज़माता है। ये वजह कि अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर नबियों और रसूलों को भेजा, आसमानी किताबें उतारी। अगर इख्तियार ना होता अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से तो हम इंसान ना होते, हम फरिश्ते हो जाते। अल्लाह ताला अगर सिर्फ ये चाहता कि हम नेक काम करें, बुरा काम हमसे सादिर ही ना हो, तो हम फिर फरिश्ते होते। लेकिन हमारी इस दुनिया के अंदर आजमाइश है। अल्लाह ताला कहते हैं वनब्लूकुम बिश्शर्रि वल खैर फितना, कि हम तुम्हें आजमाएंगे खैर से भी और शर से, ये आजमाइश होगी। अब बंदा जब कोई शर का अमल अपनाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बसा औकात उसका मुआखज़ा भी करता है। जब हद से बंदा बुराइयाँ, हद से ज़्यादा बुराइयाँ करने लगता है, अल्लाह ताला कुरान में कहा है कि वैसे तो अल्लाह ताला कहता है कि हर जुर्म पे मैं मुआखज़ा नहीं करता। अगर हर जुर्म पे मुआखज़ा करने लगूँ तो फिर रूए ज़मीन पर कोई इंसान रहे ही ना, कोई इंसान या कोई चौपाया ही नहीं। अल्लाह ताला कुरान में कहता है वलौ युआखिरुल्लाहु अन्नासा बिज़ुल्मिहिम मा तरका अलैहा मिन दाब्बा, अगर अल्लाह ताला गिरफ्त करने लगे इंसान की गलतियों पर, जो कुछ वो जुल्म कर रहे हैं इस रूए ज़मीन पर, तो मा तरका अलैहा मिन दाब्बा, तो अल्लाह ताला फिर किसी भी चौपाए को उस पर छोड़ता ही नहीं, गलती पर मुआवजा करते जाता। अगर इख्तियार हमें ना देता तो ये दुनिया आजमाइश की घड़ी ना होती, इख्तिबार ना होता, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अगर कहा जाए मोहलत ना होती, अल्लाह ताला फ़ौरन अगर गिरफ्त करने लगता तो भी दुनिया के अंदर कोई बाकी नहीं रहता, क्योंकि हम सब खताकार हैं, हम सब गुनहगार हैं। अल्लाह ताला ने एक जमात अंबिया रसूल की ऐसी भेजी कि वो मासूम अनिल ख़ता थे, यानी गुनाह कबीरा से, लेकिन छोटी छोटी गलतियाँ उनसे भी हो जाती थी, और हम और आप तो बड़े बड़े गुनाह भी करते हैं और छोटे छोटे गुनाह भी। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मोहलत देता रहता है, मोहलत देता रहता है, और जब हमारी बुराइयाँ हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं तब अल्लाह ताला गिरफ्त भी कर लेता है। लेकिन उसके अंदर अल्लाह ताला की हिकमत होती है ताकि हम अपने गुनाहों पर नादिम हो, शर्मिंदा हो, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें। चुनांचे अल्लाह ताला कहता है कुरान मजीद के सूरह रूम की 41 नंबर आयत, अल्लाह ताला कहता है कि ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास, कि बहर बर में, खुशकी और तरी में लोगों की बदआमालियों की वजह से, बिमा कसबत ऐदिन नास, फ़साद भर गया है, यानी इंसानों की अपने गलतियों की वजह से बहर बर में ये फ़साद मुकम्मल तौर से जब फैल गया, लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी आमिलू, ताकि अल्लाह ताला उनके बाद आमाल का मज़ा चखाए। जब बुराई हद से आगे बढ़ जाती है तब अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर मुआख़ज़ा करता है, जैसा कि कुरान में अल्लाह ताला ने कई नबियों के कौमों को का जिक्र किया है कि उन्हें अल्लाह ताला ने हलाक किया, बर्बाद किया मुख्तलिफ अज़ाब के ज़रिए से। लेकिन अल्लाह ताला कहता है लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो पलट आएँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसलिए कभी कभी मुआख़ज़ा करता है ताकि बंदे अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत है। तो बंदों से भी जो शर का सुदूर होता है, जो बुराइयाँ उनसे होती हैं, उनके अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खैर के पहलू रखे हैं। चुनांचे
بندہ جب پریشان حال ہوتا ہے، تصور کرنے کہ دنیا کے اندر سارے کے سارے لوگ ہمیشہ مالدار رہتے تو شاید ناشکروں کی کثرت ہوتی، لیکن اللہ رب العالمین مالدار بھی بنا کر کے رکھتا ہے اور کبھی وہ دولت چھین بھی لیتا ہے، اور جب دولت چھینتا ہے تب اس بندے کو احساس ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنی غلطیوں کا اسے احساس ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ خوبی رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں غفار ہوں، میں تواب ہوں، میں رحیم ہوں، میں غفور ہوں، تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی ان عبادتوں کو اپنائیں۔ ایسے ہی ہم اور آپ جب تک صحت مند رہتے ہیں تب تک صحت کی نعمت ہمیں معلوم نہیں ہوتی، لیکن جب بیمار ہو جاتے ہیں تب اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کی، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین یہ جو شر ہماری زندگی میں آتے رہتے ہیں، اس کے اندر بھی ہمارے لیے خیر کا پہلو ہے۔ اللہ تعالیٰ تو شر کا پیدا کرنے والا ہے، ہمیں اختیار دیا ہے، لیکن ہم جب برائی کو اختیار کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس پر جب ہمارا مواخذہ بھی کرتا ہے تو اس کے اندر عبرت ہمارے لیے رکھے ہوئے، اللہ رب العالمین عبرت تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف کسی بھی برائی کی نسبت نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو صحیح اور غلط کی تمیز دیا ہے، نبیوں کا سلسلہ بھیجا ہے، آسمانی کتابیں اتاری ہیں، خیر کیا ہے اسے بتلایا ہے، شر کیا ہے اسے بھی بتلایا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے چونکہ ہمیں مکمل طور سے اختیار دیا ہے صحیح اور غلط کو اپنانے کا، اس لیے ہم اس دنیا کے اندر برائی کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور پھر ہم اس گناہ کی نسبت نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیتے ہیں، جو کہ اللہ رب العالمین کی ذات مکمل طور سے اس سے بری ہے۔ اس کو مثال کے ذریعے سے اگر سمجھنا چاہیں، اور اس مثال کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا، مثال کے ذریعے سے اگر سمجھنا چاہیں کہ کیسے اللہ رب العالمین نے جو تقدیر لکھی ہے اس کے اندر کوئی شر نہیں ہے، بندے جب اس عمل کو اپناتے ہیں تب وہ شر بنتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک نیا ملک اگر بنے، اس نئے ملک کے اندر اس ملک کا جو ذمہ دار ہے، جو پرائم منسٹر ہے، جو اس کے قانون داں ہیں، وہ بیٹھ کر کے قانون بنائے، جیسے ہمارے ملک کا بھی ایک قانون ہے، ایک دستور ہے، اس دستور کے اندر بہت ساری چیزیں لکھی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی چوری کرے تو اس کی سزا یہ ہے، اگر کوئی بدکاری کرے تو یہ ہے، کسی کو قتل کرے تو اس کی سزا یہ ہے، جیل بھی بنا دیا جائے، کورٹ کچہری بھی بنا دیا جائے، جج کی تعین بھی ہو جائے۔ کیا یہ ساری چیزیں، یہ جو سارے بند اس دستور کے اندر جو لکھے ہوئے ہیں، ایک معمولی سی مثال ہے، اللہ تعالیٰ نے مثالوں کے ذریعے سے چونکہ ہمیں اور آپ کو سمجھایا ہے قرآن میں، یہاں اللہ رب العالمین کے افعال سے کوئی تشبیہ دینی نہیں ہے، لیکن ایک مثال کے ذریعے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو جب اس دستور کے اندر لکھا جاتا ہے کہ چور کی یہ سزا ہے، قاتل کی یہ سزا ہے، بدکار کی یہ سزا ہے، تو کیا جب وہ لکھا گیا ہے اسی وقت وہ شر ہے؟ نہیں۔ جیل کو بنا دیا گیا ہے، کیا جیل کا بنانا خود اپنی جگہ شر ہے؟ نہیں۔ جج کی تعین ہو گئی ہے، کیا جج کا متعین کیا جانا ایک شر کا کام ہے؟ نہیں۔ کب شر کا پتہ چلے گا؟ جب ایک مجرم آئے گا، ایک چور آئے گا، ایک قاتل آئے گا، ایک بدکار آئے گا، جب اسے سزا ملے گی، جج فیصلہ سنائے گا، تو جج کا فیصلہ سنانا بھی شر نہیں، جیلر کا اس جیل کے اندر قیدی کو بند کرنا بھی شر نہیں ہے۔ شر کہاں سے صادر ہوا ہے؟ شر بندے کے اپنے عمل سے صادر ہوا ہے۔ لیکن اس چور کو بھی اگر جیل میں رکھا جاتا ہے، الحمدللہ دنیا کے تقریباً اکثر جیلوں کے اندر اس بات کی سہولت ہوتی ہے کہ قیدیوں کی اصلاح کی جائے، جو مجرم وہاں بن کر کے آتے ہیں ان کی ذہن سازی ایسے کی جائے کہ جب وہ نکلیں جیل سے تو دوبارہ مجرم نہ بنے۔ تو بسا اوقات وہ مجرم جو جیل میں آیا، جو جرم کر کے اس کی سزا جب ختم ہو گئی، باہر نکلا تو ایک اچھا انسان بن گیا۔ تو اللہ رب العالمین جب گرفت کرتا ہے ہماری اور آپ کی کسی گناہ کی، جب سزا دیتا ہے تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف برائیوں کی نسبت نہیں کی جائے گی، یہ مانتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے اس برائی کو تقدیر میں لکھا ہے، اور وہ تقدیر وہ ہے جو ہم اور آپ کرنے والے ہیں، ہمارے جو افعال ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارادہ اور اختیار بھی ہے مکمل طور سے، ہمارے اپنے اختیار اللہ تعالیٰ کے اختیار کے تابع ہیں، وما تشاءون الا ان شاء اللہ۔ اور اللہ رب العالمین اس کا خالق بھی ہے، اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے، خیر کا بھی اور شر کا بھی خالق ہے۔ امید ہے کہ میں نے جو کوشش کیا اس قاعدے کو سمجھانے کی، کسی حد تک آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر ایک بار میں سمجھنا ہے تو دوسری بار بھی آپ اس کو سنیے گا، کیونکہ یہ بہت ہی اہم حصہ ہے ہمارے